ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سلسلہ دروس انس با قرآن، پارہ نمبر 8، سورہ اعراف، آیت نمبر 66 پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 67، قال یا قوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اس کے پہلے کی جو آیت پڑھی تھی ہم نے، جناب نوح کے بارے میں تذکرہ تھا کہ جناب نوح کو بھی ان کے قوم والوں نے جھٹلایا اور جناب نوح کی طرف تہمت لگائی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو کل آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں بھی جناب ہود کے بارے میں کہ جناب ہود کو اللہ نے بھیجا ہدایت کے لیے قوم عاد کی، قوم کا نام ہے قوم عاد، جو یمن میں رہتی تھی، اس کی بھی ہدایت کے لیے سب سے پہلے تمام انبیاء کا دستور یہ تھا کہ خدا کی وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی توحید کے بارے میں منوانا، اس کے بعد تمام احکام دین جب پیش کیا تو جناب نوح کی قوم والوں نے کہا تھا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جھوٹوں میں سے ہیں۔ جناب ہود کی قوم والوں نے اور بڑھ کے کہا کہ آپ سفیہ کہتے ہیں یعنی بیوقوف، بد عقل، جس کے پاس عقل نہ ہو، یعنی آپ کا کام بے عقلی کا کام ہے اور جو ہے آپ جھوٹوں میں سے ہیں۔ لیکن انبیاء کا دستور یہ رہا ہے کہ کبھی جو ہے ایسا نہیں کہ غصے ہو جائے، بھڑک جائے، چونکہ رسالت الہیہ لے کر کے آتے ہیں، لہٰذا کبھی الٹ کے جواب نہیں دیا بلکہ آسانی سے سمجھا کے کیا کہ جواب دیا جناب ہود نے، قال یا قوم لیس بی صفاحۃ، اے میری قوم والو، میں جو کام انجام دے رہا ہوں صفاحت نہیں ہے، بیوقوفی نہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایک اللہ کو ماننے کو، ایک خدا کو ماننے کو۔ تم جو بہت سارے خداؤں کو مان رہے ہو جو لکڑی کے پتھر کے بنے ہیں، جس کو تم نے خود ہی بنایا ہے، لہذا میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، وہ صفاحت نہیں ہے۔ قال یا قوم لیس بی صفاحۃ، میرا کام جو ہے بیوقوفی کا نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول ہوں اس خدا کی طرف سے جو عالمین کا رب ہے۔ رب یعنی پالنے والا ہے، اللہ خالق بھی ہے اور اللہ رب بھی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہے پروردگارہ ہمارے والدین پر جو ہمارے رب ہیں، ہمارے پالنے والے ہیں، اسی طریقے سے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا ہے۔ تو رب جو ہے بہت ہی محبت کا لفظ ہے۔ تو جناب ہود نے جواب دیا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، اس خدا کی طرف سے جو عالمین کا رب ہے، میں اس کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں۔ آگے آیت ہے، آیت نمبر 68، اسی آیت کا ادامہ ہے اسی بات کا۔ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ أبلغكم رسالات ربی، میں تم تک پہنچا رہا ہوں اللہ کی رسالت کو، یعنی اللہ نے جو ہم کو بتایا ہے، جو علم دیا ہے دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، عبادت کے بارے میں۔ أبلغكم رسالات ربی، میں اپنے رب کی رسالت کو تم تک پہنچا رہا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہارے لیے بہترین راستہ دکھانے والا ہوں، بہترین نصیحت کرنے والا ہوں، اور میں امین ہوں، یعنی اللہ کی طرف جو پیغام ہے اس میں کوئی خیانت نہیں ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے میں وہی پہنچا رہا ہوں، اپنی طرف سے میرا کوئی پیغام نہیں ہے۔ اور پھر آگے کی آیت جو ہے آیت نمبر 69، أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اَوَعَجِبْتُمْ، رسول اللہ کے لیے بھی اس طرح کے اعتراضات کیے کہ آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، ایک فرشتہ آنا چاہیے ہدایت کے لیے، یا رسول اللہ پہ الزام لگایا کہ آپ جو ہیں شاعر ہیں، آپ جو ہیں ساحر ہیں، آپ جادوگر ہیں، اس طرح کی بات ہے۔
لیکن رسول اللہ پہ جھوٹے ہونے کا الزام نہیں لگا پائے. کفار و مشرکین سے رسول اللہ نے پہلے ہی اقرار لے لیا کہ آپ امین ہیں، آپ جو ہے صادق ہے اور امین ہیں. اس آیت میں جو ذکر اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، جناب ہود کہہ رہے ہیں کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے اس بات پر کہ ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کہ اللہ کی طرف سے ذکر لے کر کے آیا. ذکر کسے کہتے ہیں؟ جو چیز آدمی بھول گیا ہو، یعنی اللہ کی توحید حقیقت ہے جو انسان کے ضمیر میں ہے، انسان کے نفس میں پایا جاتا ہے اللہ کو ایک ماننا. یہ بھول گیا. انبیاء کا کام ہے اسے یاد دلانا. کیا تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ذکر میں لے کر کے آیا ہوں. علی رجل منکم، جو کہ تمہارے ہی درمیان سے ہے، تمہارے ہی ساتھ رہتا تھا. کہتے یہ تو ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، نبی کیسے ہو گئے؟ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو جو بھیجا تو انسان کی شکل میں بھیجا تاکہ انسان سمجھ سکے. اگر جو ہے فرشتے کو بھیج دیتا تو کہتے جہاد کا حکم ہے جاؤ جہاد کرو، تو فرشتے کو تیر لگے گا نہیں، فرشتے کو زخم لگے گا نہیں. کہ تم کو تو زخم لگتا ہی نہیں، ہم سے کہتے ہو جہاد کرنے کو. لہذا اللہ نے ہدایت کے لیے انسانوں کے انبیاء کو انسانوں کی شکل میں ہی بھیجا، انسانی ڈھانچے میں بھیجا ہے. لہذا وہ جناب ہود کہہ رہے ہیں کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ تم میں ہی سے ایک آدمی اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہے جو تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے. لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ تم کو عذاب سے ڈرائے، تاکہ تم کو قیامت سے ڈرائے، تم کو قبر کے عذاب سے ڈرائے. وَاذْكُرُوا إِذَا جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، یاد کرو اس بات کو. یعنی جناب نوح کے زمانے میں کیا ہوا تھا؟ جناب نوح نے بد دعا کیا، سیلاب آیا، پوری دنیا ڈوب گئی، جو کشتی پہ سوار تھے وہ بچے تھے. یہاں پہ خدا بند عالم اس آیت میں جناب ہود کی قوم والوں کو یاد دلا رہا ہے. وَاذْكُرُوا، یاد کرو اس وقت کو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، جناب نوح کی قوم کے بعد ان کا جانشین ہم نے تم کو بنایا ہے. جناب نوح کی قوم تو ختم ہو گئی، پھر جو ہے دنیا میں دوبارہ انسان پھیلے بڑھے، اور پھر جناب ہود کا زمانہ آیا تو اللہ کہہ رہا ہے تم کو ہم نے جناب نوح کا جانشین بنایا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر تم بھی حکم نہیں مانو گے، تم بھی مخالفت کرو گے اللہ کی، رسول کی، دین کی، اور تم پوجا کرو گے اپنے حساب سے، اللہ کے بتائے ہوئے اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، نبیوں کو نہیں مانو گے، تو تمہارا حال وہی ہوگا. کون سا؟ جو جناب نوح کے، یہ اشارہ ہے قوم جناب ہود کے لیے، اشارہ ہے کہ تم ان کی جگہ پر ہو، لہذا تمہارے ساتھ بھی وہی ہو سکتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے. وزادکم، اب یہاں پہ نعمت اللہ نے ان کو الگ سے جو عطا کی اس کا بھی ذکر خدا کر رہا ہے تاکہ کم سے کم اللہ کی نعمتوں کو ذکر کر کے مان جائیں. وزادکم فی الخلق بسطۃ، اور ہم نے تم کو جو ہے خلق میں زیادتی دی ہے. یعنی کیا مطلب؟ وسعت دیا ہے. اب یہاں پر مفسرین نے کئی معنی کیے ہیں. بعض نے کہا چونکہ یمن کا علاقہ ہرا بھرا سرسبز تھا لہذا خدا نے یہ کہا کہ ہم نے تمہیں زیادہ دیا ہے. بعض جو اکثر مفسرین قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہود کی قوم والے بہت ہی لمبے چوڑے ہوتے تھے، موٹے تگڑے، بہت صحت مند اور طاقتور ہوتے تھے. لہذا بعض کی آیتوں میں ہے کہ اس میں کہا کہ ہمارا اتنا طاقتور کون ہے ہمارا. خدا کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو فی الخلق، یعنی تمہارا بدن ہم نے مضبوط کیا، بڑا کیا، یہ بڑی نعمت تم کو دیا ہے. اس کے بعد بھی تم نہیں مان رہے ہو. فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ، بس یاد کرو آلاء. آلاء یعنی نعمتیں ہیں سورہ رحمان میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آلاء یعنی نعمت. فَاذْكُرُوا، یاد کرو آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 70، تاکہ یہ پورا ہو جائے. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا اجئتنا، جناب ہود نے کہا کہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو جائے گا اگر تم نہیں مانو گے اور اس طریقے سے شرک کرو گے، اللہ کا شریک قرار دو گے، تو پتھروں کی پوجا کرو گے، لکڑیوں کی پوجا کرو گے اللہ کو چھوڑ کر، تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا. تو جناب ہود کی قوم والے اتنے جرأت ان کے اندر
جرأت یعنی بدتمیزی ہے. قالوا اجئتنا لنعبد وحدہ, انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب خدا, اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر کے ایک خدا کو اپنا رب مانے, ایک خدا کو اللہ مانے. لنعبد اللہ وحدہ, ایک واحد خدا کو مانے. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا, اور ہم چھوڑ دیں ان کو جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے, جس کی پوجا ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے, ان کو ہم چھوڑ کر کے ایک خدا کو مان جائیں. یعنی یہ تقلید کورکورانہ کل ہے, تقلید اندھی تقلید جسے کہتے ہیں, اندھی تقلید. لہذا تقلید کے لیے علماء نے جو تقسیم بندی کی کہ 4 طرح کی تقلید ہے. ایک تقلید ہے جاہل کی, جاہل سے جو غلط ہے, جاہل کی جاہل تقلید کرے غلط ہے. عالم اگر جاہل کی تقلید کرے تب بھی غلط ہے. عالم عالم کی تقلید کرے تب بھی غلط ہے, اس لیے کہ وہ علم کے مقام پر ہے, اس کی تقلید نہیں ہے. صرف تقلید کہاں پر ہے؟ جاہل کی عالم کی تقلید, جاہل عالم کی تقلید کرے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہے جس پر اتباع کرتے تھے, خداؤں کو مانتے تھے, ہم بھی مانیں گے, یہ کون سی تقلید ہوئی؟ جاہل کی, جاہل کی تقلید کر رہا ہے. یعنی وہ جہالت کی وجہ سے بت کی پوجا کرتے تھے, جہالت کی وجہ سے لکڑیوں کو اپنا خدا مانتے تھے. فَأْتِنَا بِمَا تُعِدُنَا, یہ جناب ہود کی قوم والے کہہ رہے ہیں فَأْتِنَا بِمَا تُعِدُنَا, پس تو آپ جو ہے اللہ سے دعا کر دیجئے اپنے کہ جو عذاب بھیجنے والا ہے عذاب بھیج دے. فَأْتِنَا بِمَا تُعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ, اے ہود اگر آپ سچے ہیں تو اپنے اللہ سے کہیے کہ عذاب بھیجے. اور اللہ نے عذاب بھیجا. اور دوسری خود جو ہے سورہ ہود میں اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہے, یہاں پر مختصر ہے. لہذا اس طرح کے ہر نبی کے امت میں اس طرح کے لوگ تھے. رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا. وہ کیا کہا تھا رسول اللہ سے کہ غدیر میں جب پیغمبر نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت اور جانشینی کا اعلان کیا, حارث اس نے کیا کہا رسول سے کہ اگر آپ نے جو اپنے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے, اپنا خلیفہ و جانشین بنایا ہے, اگر یہ آپ کی طرف سے ہے تو میں مانوں گا نہیں, اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ سے کہیے میرے اوپر پتھر کا عذاب نازل کر دیں. ایسے ایسے لوگ تھے, ہر قوم میں تھے, ہر نبی کے زمانے میں تھے, اور عذاب نازل ہوا اس پہ اور وہیں پہ وہ ختم ہو گیا جس نے مولا علی کی ولایت کا انکار کیا تھا. لہذا یہ قوم والے اس طرح کے تھے. فَأْتِنَا بِمَا تُعِدْنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ, بس آپ جو ہے دعا کیجئے اور وہ عذاب جس کو آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو بلا دیجئے. اور پھر جناب ہود نے دعا کیا, ان کے لیے بد دعا کیا اور عذاب نازل ہوا. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی